جب انسان زیادہ کسی سے دل کو لگاتا ہے، اپنے دل کا تعلق زیادہ کسی اور سے جوڑتا ہے، تو پھر اس کو ٹھوکر ملتی ہے، پھر اس کو عقل آتی ہے۔ جب وہ اپنی آخرت کو بھلانے لگتا ہے، اپنے اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، اپنے رب کا نافرمان ہونے لگتا ہے، اپنے دل میں دنیا کی محبت رکھتا ہے، لوگوں کی محبت رکھتا ہے، لوگوں کو راضی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے وقت آتے ہیں، ایسے برے حال اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے برے حالوں کو۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا، آخرت کو بھلایا، وہ دنیا میں ہی مشغول ہو گیا۔ اور جب دنیا میں انسان مشغول ہوتا ہے تو پھر اس کو بہت بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، اپنوں کے ہی ہاتھوں ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اپنوں کا ایسا مذاق بناتے ہیں کہ وہ اپنے کہلانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اپنوں کا اپنے ایسا مذاق بناتے ہیں کہ وہ اپنے کہلانے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ ہم نے تو ان کو اہمیت زیادہ دی، ہم ہی تو ان کے پاس جاتے گئے، ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، دنیا کی محبت دل میں بسا لی، آخرت کی محبت کو بھلا دیا۔ دیکھو، سوچو تو صحیح، ہم نے کیا کر دیا، کس راہ کو اختیار کر لیا؟ ہاں، ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ ذلیل کب ہوئے؟ جب ہم نے برا اعمال کرنے شروع کیے۔ رسوا کب ہوئے؟ جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا، لوگوں کو راضی کر لیا۔ یاد رکھنا، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو ناراض کر لوگوں کو راضی نہ کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا، لوگ ناراض ہیں ہونے دو، اللہ سب کو راضی کرا دے گا۔ اللہ سے تعلق ختم نہ کرو۔ اگر اللہ کو بھلاؤ گے، اللہ کو بھولو گے، آخرت کے دن سے دور ہوگے، اعمال نہیں بناؤ گے، بد اعمال والی زندگی گزارو گے، نافرمان بن کر اللہ کے رہو گے، تو دنیا میں مشغول اللہ کر تو دے گا، پھر دنیا میں ذلت بھی دیکھنی ہوگی، رسوائی بھی دیکھنی ہوگی، غم بھی دیکھنے ہوں گے، پھر ایسی راہوں سے گزرنا ہوگا جو ہمیں ناگوار گزریں گی، ان راستوں کو دیکھنا ہوگا جو ہمیں پسند نہیں ہوئیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، غیر بھی دکھ دیں گے۔ اور جب یہاں کوئی ساتھ نہ دے گا تو سوچو پھر قبر کا حال کیا ہوگا؟ جب اللہ ناراض ہے تو فرشتہ کس سے محبت کرے گا؟ پھر بندہ کہے گا رحم کرو، رحم کرو۔ فرشتے بھی کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے حکموں کو پورے کرو، باغی نہ بنو، دشمن نہ بنو، اس کو ناراض نہ کرو، اس کے حکم کے خلاف نہ ہو، ورنہ لوگ بھی ذلیل کریں گے، اپنے بھی ذلیل کریں گے، اور یہ دل ٹوٹے گا بھی، اکیلا بھی فیل کرے گا، تنہا بھی ہوگا، کوئی ساتھ نہ ہوگا، اکیلا ہی ہونا ہوگا، جس طرح اکیلا آیا ہے اکیلا ہی جانا ہوگا۔ اور پھر دیکھ اعمال کیسے بنائے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ اگر اپنا آپ کو ذلت سے بچانا ہے، ناکامی سے بچانا ہے، برے حال سے بچانا ہے، برے حالاتوں سے روکنا ہے اپنا آپ کو، اگر چاہتے ہو ذلت نہ ملے، اگر چاہتے ہو لوگ رسوا نہ کریں، تو میرے رب کی قسم اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو اپنا بناؤ، پھر دیکھو کس طرح دنیا بھی تمہاری ہوتی ہے اور آخرت بھی تمہاری ہوتی ہے۔ لوگ تم سے محبت کریں گے، تم سے پیار کریں گے۔ اللہ اپنے فرمانبردار کی محبت اپنی مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر بھی باغی ملے، پھر بھی حاسد ملے، تو پھر اللہ نے آخرت کا دن طے کیا ہے نا، پھر آخرت کا دن ہے، پھر کیوں غم کرتے ہو؟ تم اچھے بن کر رہو، بس برے نہ بنو، اچھے بنو، کیونکہ بروں کا تو برا ہی ہوتا ہے، بروں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے اور اچھوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو سچ بولتا ہے وہ فتح پاتا ہے، وہ اطمینان فیل کرتا ہے، وہ خوشی فیل کرتا ہے، اور سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور 100 جھوٹوں پر ایک سچ بھاری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔